جلسے میں تشریف لائے ہوئے عوام اہل سنت معزز اور عزیز من بچوں اور ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا نذرانہ اس طرح پیش کریں جس طرح خود خلاق کائنات اپنی لارائب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیا و عافیت الابدان و شفایا و نور الابصار و ضیایا و علی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام جس میں ہمارے علماء کرام تشریف لائے، ہمارے خصوصی خطیب اور خصوصی نعت خوان عنقریب اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اس سے قبل میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب قدیر ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا کہ تم میں سے جو علم والے ہیں نا، رب قدیر نے ان کے درجات کو بلند کر دیے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، ایمان کے بعد جن کو وہ علم دیا گیا ہے جس سے ان کے سینے روشن ہوتے ہیں، ایسا علم اگر ان بندوں کو دیا گیا ہے، رب قدیر فرما رہا ہے کہ وہ لوگ بہت بلندی پر ہیں۔ یرفع اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم جو ہے یہ روشنی کا نام ہے، علم جو ہے اندھیرے کو مٹانے کا نام ہے، علم جو ہے ہمارے درمیان بیداری کا نام ہے، علم جو ہے ہمارے معاشرے کو دین کی طرف لانے کا نام ہے، علم جو ہے وہ دین متین کی تبلیغ کا نام ہے، علم جو ہے علم گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا ہے، علم گمراہی سے نکال کر کے سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ علم ہے جو علم ہمیں نماز کی طرف پہنچا رہا ہے، اگر ہمارے پاس وہ علم ہے جو ہمیں غوث پاک کے ایسے جلسے کانفرنس قائم کر کے اس میں سنے ہوئے اصول پر عمل کرنے کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ علم ایسا ہے جو علم ہمیں اندھیروں سے اٹھا کر کے روشنی کی طرف لے رہا ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے ایسا اگر علم بندوں کو اگر نصیب ہو جاتا ہے، ان بندوں کی شان رب قدیر ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر خائی کا ارادہ فرماتا ہے، اچھے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جس بندے کو ایسے گمراہ راستوں سے اٹھا کر ہدایت کی طرف لے آنا چاہتا ہے، میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا، جس بندے سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اللہ پاک
دین میں سمجھدار بنا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دین میں سمجھدار بنا دیتا ہے۔ دین میں سمجھداری کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ مطلب یہ ہے جس بندے کو اللہ پاک بھلائی اور خیر خائی کے ساتھ متصف کرنا چاہتا ہے، ملانا چاہتا ہے، تو اس بندے کو اللہ پاک دین میں سمجھداری دے دیتا ہے۔ پھر وہ اس کا گھر قرآن مجید کی تلاوت سے گونجتا ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں، ہمارے مسجد اور مدرسے آباد ہوتے رہتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں قرآن و حدیث کی تفسیریں ہمیں سناتے ہیں۔ یہ چیزیں جب ہمارے معاشرے میں آتی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں ایسی جب تمہاری سوسائٹی بن جائے، ایسا جب تمہارا معاشرہ بن جائے، تو سمجھ لینا کہ رب کعبہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پھر اچھا۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ آگے میرے آقا نے ہمیں ایک عقیدہ دیا، ہمیں ایک پختہ یقین دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دینے والا تو پروردگار ہی ہے۔ ساری چیزیں عطا کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ساری چیزیں عطا کرنے والا۔ انما، عربی جو عبارت ہے وہ علماء کرام سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا رب قدیر ہی ہے اور پھر بانٹنے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اب رب قدیر کیا دے رہا ہے مصطفیٰ کو؟ ساری چیزیں جو ہیں، علم ہے، عمل ہے، دینداری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی خیرات آتی ہے وہ رب قدیر کی بارگاہ سے آتی ہے، اور سب سے پہلے اگر وہ چیزیں آتی ہے تو دربار مصطفیٰ میں آتی ہے، اور دربار مصطفیٰ وہ دربار ہے جہاں ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں وہیں اترتی ہے اور وہاں سے سارے ورلڈ میں بٹتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ساری چیزیں پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے۔ چاہے علم اگر ملتا ہے تو دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے، حج اگر ملتی ہے تو دربار مصطفیٰ سے ملتی ہے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں سارے کے سارے، اور خیرات، یہ جتنی چیزیں ہیں دربار مصطفیٰ میں مولا عطا کرتا ہے، اور دربار مصطفیٰ سے پوری امت کو تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ کی بارگاہ سے اگر تقسیم نہ ہوتی نا تو ہم غریبوں کا آسرا کون؟ ہم غریبوں کی سننے والا کون؟ کوئی نہیں۔ ادھر رب قدیر سنتا ہے، اور پھر رب قدیر نے اپنا ایک وسیلہ بنایا ہے مصطفیٰ کی ذات کو۔ سب سے بڑا وسیلہ کون؟ حضور کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام ہے، صحابہ کرام ہے، اولیاء کرام ہے۔ آج ہم جس بزرگ کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ ہم ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں نا، ہم بزرگوں کی وساطت سے پہنچ کر کے پھر جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچائی رسائی حاصل کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ کریم ہماری سفارش کرتے ہیں تو جا کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں اس بندے کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی سفارش نہیں ہوتی ہے، غوث پاک کی سفارش نہیں ہوتی ہے، تب تک کچھ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو مل رہی ہے یہ ہمیں جو مل رہی ہے دربار مصطفیٰ سے مل رہی ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ یُؤْتِی۔ ہمیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا عالم بنا لیتا ہے۔ ہم ہمارے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جھاڑو جا کے نکالے چوراہوں پر؟ ہم ہمارے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جا کے شراب نوشیاں کرے؟ ہم ہمارے بچوں کو مکار بنانا چاہتے ہیں؟ ہم ہمارے بچوں کو عیاش بنانا چاہتے ہیں؟ بولیے کیا بنانا چاہتے ہو آپ اپنے بچوں کو؟ ہمارا رول ماڈل کون؟ مصطفیٰ کریم، غوث اعظم۔ ہمارا رول ماڈل کون؟ ہم کس کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں؟ ارے مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں نا، مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے یہ حال ہے۔ دیوانہ جب مصطفیٰ کا نام سنتا ہے مچل کر کے رہ جاتا ہے، غوث پاک کا نام سنتا ہے مچل کر کے رہ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ مصطفیٰ جیسے جیسے پہلے زمانے میں زندہ تھے
آج بھی زندہ ہے، جس کی ترجمانی بریلی کا تاجدار کرتا ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ ساری خیرات جو ہمیں مل رہی ہے یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، ہمارا آسرا بھی وہ ہے۔ یہاں سے امتی ہندوستان سے ہو، چائنا سے ہو، امریکہ سے ہو، زمین کے جس کونے پر مصطفیٰ کا امتی غمزدہ ہو، پریشانی میں ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ادھر سے مصطفیٰ سنتے ہیں، ادھر سے مصطفیٰ سنتے ہیں، اس کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یقین ہے نا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر مشکلیں آتی تھی، بوڑھے لوگوں سے ہم نے سنا ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں مشکلیں آتی تھی، پیران پیر دستگیر کی ہم نیاز شریف کرتے تھے، ہم اس نیت سے نیاز شریف کرتے تھے کہ اے مولا قدیر یہ تیرا مقبول اور محبوب بندہ ہے، اس مقبول بندے کے وسیلے سے ہم پر آنے والی آفات کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہمارے خصوصی مقرر اور خصوصی نعت خان اسٹیج پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک جو ہے، ہم پر تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، جب بندوں پہ، غوث پاک کے غلاموں پہ جب پریشانیاں آتی ہیں اور وہ بندہ خوش نصیب غوث پاک کی نیاز شریف کرتا ہے، کئی ساری چیزیں غوث پاک کی بارگاہ میں اوراد و وظائف پڑھ کر کے پیش کرتا ہے، ادھر سے وہ بندہ مشکل میں ہے، غوث پاک کو پکارتا ہے سچے دل سے، اس بندے کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے۔ لیکن غوث پاک کے فرمانوں پر ہم بہت ہی کم عمل کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ علم دین ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں صرف ہم نیاز شریف کھا کر کے واپس روانہ ہو جاتے ہیں، نیاز شریف اچھی لگتی ہے، کھا کر کے روانہ ہو جاتے ہیں، اس مجلس کا مقصد کیا، مقصد میں ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ غوث پاک نے ہمیں کیا کیا چیزیں تعلیم کے طور پر عطا فرمائیے، ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں میں دینی دنیاوی دونوں تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے پاس آج ایجوکیشن کے لیے کوئی ماحول نہیں ہے، ہمیں وہ ماحول بنانا پڑے گا۔ غوث اعظم نے دیکھیے اپنے شہر گیلان سے سفر کر کے بغداد تک جو آئے، وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی، ہمیں بتانا یہ مقصود تھا کہ اے لوگوں، اے میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، میں اتنا بڑا جو سفر، جو طویل اتنا بڑا جو سفر ہے، یہ جو سفر کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کو، میرے چاہنے والوں کو یہ بتانا ہے کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کے دیوانوں، علم دین کے لیے یا علم دنیا کے لیے تمہیں کتنا طویل سفر کرنا پڑے، وہاں جا کر کے علم ضرور حاصل کرو، جاہل مت رہو۔ حضور کی حدیث ہے نا، اطلب العلم ولو بالسین، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علم کو تلاش کرو، طلب کرو، اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے تو بھی علم دین اور علم دنیا حاصل کرو۔ ہمیں سخت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے بچوں کو، ہم تو نہیں پڑھے، ہم تو نہیں سیکھے، مگر آج ہمارے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں پر اس چیز کو سختی سے رائج کیا جائے کہ ہمارا کوئی نوجوان، ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی بے دین نہ ہو کر کے رہ جائے، جاہل نہ ہو کر کے رہ جائے۔ قرآن مجید کی میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، رب قدیر نے فرمایا کہ اے لوگوں، جن لوگوں جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، وہ لوگ بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ رب قدیر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو کچھ کلمات غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیے، مولا قدیر اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔